الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کی مسافت کے برابر فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ آسمان و زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں فرمایا کرتے تھے، وَهُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوبَ، ایک تو گناہوں سے بچا ہے، نمبر 2 وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، یہ اعتکاف میں رہ کر بعض وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا جو لوگ اعتکاف میں نہیں، جو اعمال وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف میں بیٹھنے پر ان کے اعمال کا اجر بھی دیں گے جو یہ اعتکاف کی وجہ سے اعمال نہیں کر سکا۔ اور حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک یہ تھا، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ انتقال تک اعتکاف فرماتے رہے، یعنی آپ کا مستقل معمول تھا 10 دن کا اعتکاف کرنا۔ اس اعتکاف میں جہاں اور مقاصد ہیں، ایک بہت بڑا مقصد وہ لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہے، یعنی آدمی اعتکاف میں نہ ہو تو دیگر اعمال میں مشغول رہتا ہے، خالص لیلۃ القدر کے لیے ذرا کوشش کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے اور فرماتے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو خوب تلاش کرو۔ لیلۃ القدر تو رمضان کی کسی رات بھی آ سکتی ہے، لیکن زیادہ تر اس کے آنے کا جو گمان ہے زیادہ تر وہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، مطلب کہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کو بھی تلاش کیا جائے، کیونکہ لیلۃ القدر کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہاں یہ بات نشین فرما لیں کہ جس شخص نے سنت اعتکاف کرنا ہے اسے چاہیے کہ رمضان کی جو 20 تاریخ ہے، 20واں روزہ، اس کی افطاری مسجد میں جا کر کرے، یعنی غروب شمس سے پہلے اس کا مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر سورج غروب ہوا اور یہ مسجد میں بعد میں داخل ہوا، اب اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ ویسے نفل اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے، 1 دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، 3 دن بیٹھے، اور ویسے جب بھی آدمی مسجد جائے تھوڑی دیر کے لیے بھی تو نفل اعتکاف کی نیت کر لے، لیکن جو سنت اعتکاف ہے 10 دن کا، اس کے لیے لازم ہے کہ 20 رمضان غروب شمس سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور اعتکاف کی نیت کرے۔ نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، بس دل سے نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، اور معتکف جو ہے ان کے اجر کو اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔